اس طرح بھی نماز کا وقت تھا اور ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی تھی۔ ایسے مواقع پہ آدمی کو ہمت کے ساتھ عمل کے اندر لگنا چاہیے۔ ایسے موقعوں میں سے کوئی موقع ہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور اللہ پاک نے انہیں فتح کا عنوان بنایا ہوا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، قد سلل اللہ سیفا من سیوفہ، یہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار ظاہر کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو اس موقع کے اوپر یہ نہیں بتایا کہ میں نے اتنی جنگیں فتح کی، میں نے اتنے کافروں کو قتل کیا۔ فرمانے لگے، قادسیہ کی لڑائی کے دوران ایک رات شدید بارش تھی اور میں پہرے کے لیے مقرر ہوا تھا۔ اس وقت میرے پاس بارش سے بچاؤ کے لیے صرف ایک ڈھال تھی۔ صرف ایک کیا تھی؟ ڈھال پہلے زمانے میں اپنے کڑھائیاں ہوں ایک ایسے گولائی کے اندر ایک چیز بنی ہوتی تھی دھات کی، اس کے اندر پکڑنے کے لیے کنڈا ہوتا تھا، اس کو پکڑ کے نا اس ڈھال سے دشمن کے حملے سے بچاؤ کرتے تھے۔ تلوار کا کسی چیز کا وار کرتا تو اس کو آگے کرتے، ہاتھ میں کنڈے سے پکڑا ہوتا تھا، اسے سامنے اس کی وہ گولائی ہوتی تھی اور وہ وار اس پہ لگ کے نا ضائع ہو جاتا تھا سامنے والے کا وار۔ اس ڈھال سے کہتے میں نے ساری رات اس شدید بارش سے بچاؤ کا انتظام کیا جتنا ہو سکا۔ تو کہتے مجھے اس عمل پہ امید ہے کہ اللہ پاک میرے اس بارش کے دوران اپنے راستے کے اندر کھڑے ہو کے پہرا دینے کو پسند فرما لیں گے اور میری بخشش فرما لیں گے۔ ایسے جو مواقع ہوتے ہیں ہمارا دین ہے اللہ پاک کو اپنی نیک ادائیں دکھانے کا نام۔ ہم اللہ پاک کو اپنی نیک ادائیں دکھاتے رہیں، اللہ پاک کسی ایک ادا کو پسند فرما لیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں جو بنی اسرائیل پہ کی تھی۔ ارشاد فرمایا جب تم وادی تیہ میں تھے، بنی اسرائیل والوں نے نا ایک جہاد سے انکار کیا، اس کی سزا اللہ پاک نے ان کو یہ دی کہ اب تم نے گھروں میں نہیں رہنا، اب یہ میدان ہے سامنے، اس میدان کے اندر سارے جمع ہو جاؤ، گھر جانے کی اجازت نہیں۔ اب میدان میں دھوپ بڑی تیز ہوتی تھی دن میں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا۔ ایک بادل، وہ سایہ فگن رہتا تھا ان کے اوپر۔ اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، گھر میں تو چولہے تھے، کچن تھا، کھانے پکانے کا انتظام تھا، مکمل نظم تھا۔ اب وہاں لک و دک صحرا میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں کھانے پکانے کا کیا انتظام؟ تو کھانے کی ضرورت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا تم پر میٹھا اور نمکین کھانا۔ من میٹھی چیزوں کو کہتے ہیں، سلویٰ نمکین چیزوں کو کہتے ہیں۔ میٹھا اور نمکین کھانا تمہارے لیے اتارا، اور اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمائے اس میں سے کھائیے۔ بنی اسرائیل والوں سے کہا، آگے فرمایا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے اتنی نعمتوں کی ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنے ساتھ ہی ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کیا، آپ ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔
اچھا جب وہاں رہ کے تھک رہے تھے نا، اب معافی مانگتے تھے اللہ پاک سے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہاں اب صحرا میں کتنی دیر رہے، تو اللہ جل جلالہ نے انہیں سامنے ایک بستی تھی، کہا چلو تم اس میں چلے جاؤ، لیکن دو شرطیں لگائیں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ اللہ پاک نے انہیں میدان میں ٹھہرایا تو بطور سزا کے، لیکن ہو رہے ہیں ان پہ انعامات، بادل کا سایہ اور آسمان سے کھانے اتر رہے ہیں، یہ کیسی سزا ہے؟ بھائیو پردیس جو ہوتا ہے نا، پردیس، گھر سے باہر زندگی، وہ جتنی بھی سہولتوں والی ہو، جتنی بھی سہولتوں والی ہو، پردیس خود ایک عذاب ہوتا ہے، پردیس خود ایک سزائی ہوتی ہے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی انگلینڈ کے اندر رہ رہا ہے، اچھے اپارٹمنٹ کے اندر رہ رہا ہے، کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، لباس بھی اچھا، سواری بھی اچھی، لیکن اسے وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے گاؤں کا کچا کوٹھا لازمی یاد آتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں بہت یاد آتی ہیں اسے اپنے گاؤں کے راستے بہت یاد آتے ہیں، اسے اپنے یہاں کے وہ دوست جن سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا وہ بھی یاد آتے رہتے وہاں پہ۔ ایسی اللہ پاک نے وطن کی، علاقے کی، مٹی کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے کہ آدمی بیرون میں، پردیس میں جتنا بھی سہولتوں کے اندر ہو نا، اسے وہ یاد آتا رہتا ہے، اپنا سادہ سا علاقہ اسے یاد آتا رہتا ہے۔ یہ وطن کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بہت تھی۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ تو زمین کے ٹکڑوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اگر یہاں کے لوگوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا لما خرجت من کی ابدا، میں کبھی بھی تیرے ہاں سے کوچ کر کے نہ جاؤں۔ محبت تھی۔ اور جب سفر سے آپ واپس تشریف لاتے تھے تو اپنے علاقے کے قریب آ کے آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، جب گھر قریب آ جاتا، اپنا علاقہ قریب آ جاتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے شوق کی وجہ سے۔ گھر کی محبت، علاقے کی محبت تو انبیاء کے دلوں میں بھی ہوتی تھی۔ اب اگرچہ ان پہ من و سلوہ اتر رہا ہے، بادل کا سایہ ہوا، لیکن ہے تو گھر سے باہر، ہے تو پردیس کے اندر، وہ الگ ایک جگہ پہ ان کو ٹھہرایا ہوا۔ تو پردیس خود ایک پریشانی کی چیز ہوتی ہے، وہاں چاہے جتنی مرضی نعمتیں بندے کو میسر ہوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ سامنے بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن دو شرطوں، ایک تو سر جھکا کے جانا ہے، کیونکہ تم ایک گناہ کی سزا کاٹ کے آ رہے ہو، یہ کون سا کوئی فخر کا موقع ہے تمہارے لیے، سر جھکے ہوئے ہو تمہارے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تمہاری زبانوں پہ ایک لفظ ہو حطہ۔ حطہ کا معنی اس زمانے میں یہ تھا کہ اے اللہ حط لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، ان دو باتوں سے تم نے بستی میں داخل ہونا ہے۔ انہوں نے دونوں ہی نہیں کام کیے، بنی اسرائیل والوں نے دونوں ہی کام نہیں کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ سر جھکانے کی بجائے سینہ تان کر اکڑ اکڑ کر جا رہے تھے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ حطتن کے لفظ کی بجائے انہوں نے حنطہ کہا۔ حنطہ کا معنی ہے گندم، حطہ کا معنی تھا بخشش، اور حنطہ کا معنی کیا ہے؟ گندم۔ وہ وہاں آسمانی پکے پکائے کھانے جو کھاتے تھے، اب وہ جنت کے کھانے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ تھے، دنیا میں یہ گندم وغیرہ کھانے کے عادی تھے، تو گندم سے بڑے نا یہ اداس ہوئے تھے، گندم کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اب بستی میں جا رہے، حطتن کی بجائے ہنتتن، ہنتا کڑک لبے گی، آج تو گندم ملے گی، گندم ملے گی۔ پرانی بات ہے، میں نے ایک کھلاڑی کا انٹرویو پڑھا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ ہمارا جب یہ ویسٹ انڈیز کا ورلڈ کپ ہوا غالباً انضمام با وولمر جس میں فوت ہو گیا تھا، تو
کہتا ہم نے ویسٹ انڈیز میں وہاں کے مقامی کھانے کھا کے اکتا گئے. ہم 2-3 کھلاڑیوں نے مشورہ کیا گندم کی روٹی کھانی. کہتے بڑی مشقت کے ساتھ ہمیں وہاں ایک بستی میں ایک عورت کے ہاں سے تھوڑا سا گندم کا آٹا میسر آیا اور ہم نے وہاں میس سے اس کی روٹی بنوا کے کھائی. اس دن ہم اپنی قسمت پہ بڑا ناز کر رہے تھے کہ ہم نے گندم کھائی جو ہم یہاں روز کھاتے ہیں. تو جو نعمت پردیس میں وہ پھر کبھی کبھی ملے نا یا نہ ملے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو وہ گندم کتنے دن کھائی نہیں تھی تو ہتا کی بجائے ہنتا گندم کے نعرے لگا رہے ہیں اور اکڑتے ہوئے بستی میں جا رہے ہیں. تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ سزا کے بعد تو دل نرم ہو جاتے, جھکاؤ دل میں پیدا ہو جاتا, معافی مانگنے کے جذبات ہوتے, یہ اب بھی ان کے اندر ناز نخرئی ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی. وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے ان پہ طاعون کی بیماری کو نازل کیا جس کی وجہ سے کثرت اموات. دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا, اس بستی میں جا کے کھاؤ, حَيْثُ شِئْتُمْ, جو تمہارا جی چاہے, رَغَدًا, شوق سے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن بستی کے دروازے میں داخل ہونا ہے سر جھکائے ہوئے, وَقُولُوا, اور کہو, حِطَّةٌ, اے اللہ معاف کر دے, نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, وسنزید المحسنین, اور نیک اعمال کرنے والوں کو مزید اضافی اجر عطا فرمائیں گے. انہوں نے یہ کیا, فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے چھوڑ کے تبدیل کر کے ایک اور بات کہنا شروع کر دی. حنطہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا, تو ہم نے ظالموں پہ عذاب سزا نازل کی, من السماء, آسمان سے, بما كانوا يفسقون, اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلسل فسق کیے, اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اس کی سزا کے طور پہ یہ ہوا. تو بھائیو یہ پورا رکوع جو چلا ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں, اپنی نعمتوں کا احساس دلوا رہے ہیں اور اس کے اوپر شکر کی ترغیب دے رہے ہیں, اور ناشکری قوم بنی اسرائیل کی سزاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہماری نعمتوں کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر ہم ان سے ناراض ہو کے ان کی پکڑ بھی فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق. ومنك السلام إليك وعليكم السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.